تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ستاروں کی نظرات کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت سی کتابوں کے اندر لکھا ہوا آتا ہے نظر تصدیس، نظر تربیع، نظر تثلیث، نظر مقابل۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قران کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے ہی محاق کیا ہوتا ہے؟ بدر کیا ہوتا ہے؟ اور آسمان میں اسے کیسے سمجھیں؟ آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کچھ زائچے ٹائپ چیزیں آتی ہیں اور اس کے اندر ایک لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لال لکیر ہوتی ہے، نیلی لکیر ہوتی ہے، اسی طریقے سے مختلف رنگوں میں لکیریں ہوتی ہیں، وہ دائیں بائیں کو جا رہی ہوتی ہیں۔ ان تمام لکیروں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان لکیروں کے بارے میں بتائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھتے ہیں قران۔ یہ کاف کے پیش کے ساتھ نہیں، کاف کے زیر کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو آسمان کے اندر بروج ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آسمانی دائرہ بروج کا کیسے ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے اچھے سے سمجھایا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی بتا دیتے ہیں، یہ آسمان میں گویا 12 گھر بنے ہوئے ہیں ستاروں کے جھرمٹوں سے، تو اس کو بروج تسلیم کیا گیا ہے 12۔ ہم نے یہاں لکھا ہے پہلا حمل ہوتا ہے، دوسرا ثور، تیسرا جوزہ، چوتھا سرطان، پھر اسی طریقے سے اسد، سنبلہ وغیرہ آگے تک یہاں 12 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورج ہے۔ اب سورج اس کے اس طریقے سے گردش کرتا ہے چاروں طرف، اس پٹی پر جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ جب سورج گردش کرتا ہے تو ہر بروج میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے 7 ستارے جو آسمان میں ہوتے ہیں، ساتوں کے ساتوں ستارے آسمان سے گردش کرتے ہیں اس طرح ان بروج کے اندر کو۔ شمس یعنی سورج بھی گردش کرتا ہوا چلتا ہے، اسی طریقے سے قمر گردش کرتا ہوا چلتا ہے، چاند اور مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، یہ سب کے سب جو ہے اس کے اندر سے گردش کرتے ہیں۔ اب جب وہ آپس میں گردش کرتے ہیں، کسی کی رفتار تیز ہے، کسی کی رفتار کم ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ 2 ستارے ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں۔ آسمان میں کیونکہ ہر کسی کے ستارے کے گھومنے کا ایک الگ دائرہ بنا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے، تو اس 7 ستارے اور 7 دائروں کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو 7 آسمان اس سے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، مان لیے جاتے ہیں۔ یہ 7 ستارے یعنی ہر ستارہ اپنی لائن میں چلتا ہے، لیکن آمنے سامنے کبھی کبھی یہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب 2 ستارے اس طریقے سے بروج میں گھومتے گھومتے آمنے سامنے ہو جائیں تو اس کو قران کہتے ہیں۔ ایک ہی بروج میں ایک ہی ڈگری پر جمع ہو جائیں۔ ڈگری کیا ہوتی ہے، بروج کیا ہوتا ہے، دیکھیے اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے یہ حمل ہے اور اس کے اندر یہ اس کی ڈگریاں ہیں، یہ منزلیں ہیں اس کی اوپر، یہ قمر کی منازل تھی۔ آپ زیادہ ادھر ادھر تو نہ دیکھیں، یہ سمجھے کہ ایک برج کے اندر 30 ڈگری ہوتی ہے، 30 ڈگری۔ جب ایک ہی برج کے اندر اور ایک ہی ڈگری پر، مثال کے طور پر یہاں سورج ہے اور یہاں چاند ہے، اور بالکل آمنے سامنے ہو جائیں ایک ہی کسی بھی اس میں 12 میں سے کسی پر بھی، تو اس کو قران کہتے ہیں۔ 2 کوئی بھی ستارے ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون سا ستارہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں قران۔ جیسے یہاں ہم نے اس کی مثال دی ہے، یہ دیکھیے آمنے سامنے ہو گئے، اسے قران کہتے ہیں۔ اب قران کے وقت کیا اعمال ہوتے ہیں، یہ ستاروں کی صفت بتاتی ہے۔ اب یہ جو صفت 2 ستارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہیں، ان سے کون کون سے اعمال تیار ہیں اور کون کون سے اعمال منسوب ہوتے ہیں، اب ان دونوں کا کیسے مقابلہ قران ہوا ہے تو یہ الگ الگ اعتبار سے ہوگا۔ اگر مریخ اور مشتری نے قران کیا ہے تو کون سے عمل ہوں گے، الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے زحل اور عطارد نے اگر قران کیا ہے تو الگ اعمال تیار ہوں گے۔ اس کی فہرست ہم اس پر لگا دیتے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قران میں کون سا عمل تیار کیا جاتا ہے۔ بہرحال کیونکہ یہاں ہمیں اصل تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ قران کیا ہوتا ہے، اس کی اصطلاحات سمجھانا مقصود ہے۔ باقی کس قران میں جو ہے آپ کون سا عمل کریں، یہ کتابوں میں اور جنتریوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے کہ قران کسے کہتے ہیں، مقابلہ کسے کہتے ہیں، تو یہاں تو اصل وہ سمجھانا ہے۔ اب یہ 2 ستارے جب آمنے سامنے ہو جائیں، مقابل ہو جائیں ایک دوسرے کے، تو پھر اس کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کبھی سورج اور چاند کے سامنے ہوتا ہے، اور کبھی 2 ستارے دوسرے کوئی سے بھی چاند کے ساتھ مشتری بھی ہوتا ہے، یا پھر سورج کے ساتھ مشتری ہو جائے، تو اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے مقابلے کا، کہ جب ایک ستارہ دوسرے سے، یہ 180 ڈگری پر ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی گول گھیرا آپ لیں، ایسے سمجھیں، یہ کوئی بھی گول گھیرا ہوتا ہے جو بالکل گولائی میں ہو،
یہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے پورا گول گھیرا، اور 360 ڈگری جب ہم اس کو آدھا کریں گے بیچ میں سے تو یہ 180 رہ جائے گا۔ تو 180 رہنے کے بعد 180 ادھر، 180 ادھر، یہ 180۔ تو کوئی بھی ستارہ جب دوسرے ستارے کے 180 ڈگری پر ہو تو اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ اسے آگے بھی ہم سمجھا رہیں گے اور اس کی مزید تفصیل۔ اب یہ محاق، یہ اس کا عربی لفظ ہے، اور اردو میں اماوس کہتے ہیں، ہندی میں بھی عام طور پر اماوس کا لفظ ہندی سے لیا گیا ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اور بدر کہتے ہیں پورنیما کو، اس کے مقابلے کی چیز ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہے؟ جب قمر سورج کے ساتھ قران کرتا ہے تو اس کو اماوس کہتے ہیں، اور جب مقابلہ ہوتا ہے چاند کا اور سورج کا تو اس کو بدر یعنی پورنیما کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، دیکھیے جیسے اس کو تو آپ سمجھیے کہ یہ ہے چاند اور یہ ہے سورج۔ سورج پیچھے آ گیا، پیچھے سے اس نے اپنی روشنی دی، اور یہاں یہ زمین ہے، تو اب اس کا یہ والا حصہ، اس پر روشنی نہیں ہے، آگے والے حصے پر، پیچھے والے حصے پر روشنی ہے، تو یہ پیچھے والا زمین سے دیکھ نہیں رہا، تو اگلا والا نظر نہیں آتا، کیونکہ روشنی سب پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ پھر اس کی روشنی سے نظر نہیں آ پاتا۔ تو اس کو کہتے ہیں اماوس کی رات، جس دن چاند رات کو نظر نہیں آتا، تو یہ اندھیرے والی رات ہوتی ہے بالکل۔ اور اس رات میں یعنی اس رات کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ وہ اعمال جو دشمن کی ہلاکت کے ہوتے ہیں، زبان بندی کے، اس قسم کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں اماوس کی رات میں۔ اور پورنیما اس کے مقابلے کی چیز ہے۔ چاند اور سورج یہ دونوں، آفتاب اور قمر دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، یعنی مقابلے پر ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی اس پر پڑتی ہے، تو اس کو پورنیما کہتے ہیں۔ اس دن اچھے اعمال، مثبت اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ پورنیما اور اماوس کسے کہتے ہیں۔ اب نیچے چلتے ہیں، نظر تسدیس۔ آپ دیکھتے ہیں نظر تسدیس، تربیع، نظر تسلیس، نظر مقابل جو اوپر آئی تھی۔ نظر تسدیس، تسدیس یہ یعنی 60 ڈگری پر ہوتا ہے۔ تسدیس کا مطلب ہوتا ہے 6 حصے۔ کسی چیز کو اگر 6 ٹکڑوں میں توڑیں تو اس کو تسدیس کہیں گے۔ اور تربیع یعنی 4 حصے، کسی چیز کو 4 حصوں میں، دیکھیں جیسے ہم نے گولے کو 4 حصوں میں توڑا تو یہ تربیع ہوا۔ نظر تسلیس 3 حصے، اگر ہم 3 ٹکڑوں میں توڑیں تو نظر تسلیس ہے۔ اور نظر مقابل کیونکہ 180 کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے سے جب دو بیچ میں سے کر دیے جائیں تو 180 پر یہ مقابل نظر ہوتی ہے ڈگری پر۔ یہ گولائی 360 کی ہوتی ہے۔ اب کوئی ستارہ تو ہے اس کے اس کونے پر، اور دوسرا ستارہ ہے اس کونے پر، تو اس کو کہتے ہیں نظر تسدیس۔ یہ کیا مانی جاتی ہے عملیات کے اندر؟ دیکھیے یعنی 2 برج، ایک برج میں کیونکہ 30 ڈگری ہوتا ہے تو یہ 2 برج کے قائم مقام ہوتی ہے نظر تسدیس۔ اصلاً تو ہم نے اس کا اصل وہ دیا ہے سامنے یہاں، اس کا رخ یعنی ہر 60 ڈگری کے بعد یہ نظر تسدیس کہلاتی ہے۔ اگر کوئی ستارہ یہاں ہے اور دوسرا ستارہ یہاں ہے تو اس ستارے میں نظر تسدیس پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی ستارہ یہاں ہے اور دوسرا یہاں ہے تو پھر یہ بھی نظر تسدیس کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ اور اسی طرح یہ، ان 6 کونوں پر کوئی بھی ستارے 2 آپس میں ہوں گے تو نظر تسدیس کہلائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک ستارہ یہاں ہے اور دوسرا آگے ہے، 60 ڈگری سے آگے ہے، 70 پر ہے یا 50 پر ہے، تو پھر یہ نظر تسدیس نہیں کہلائے گی، بلکہ 60 ڈگری یعنی 2 بروج پورے جو ہو رہے ہوں گے وہیں جا کر یہ نظر تسدیس کہلاتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ایک بروج 30 ڈگری کا ہے، پھر یہ بھی 30 ڈگری کا ہے، کوئی ستارہ یہاں ہے اس پوائنٹ پر، اس کے بعد دوسرا اس پوائنٹ پر ہے، تو اسے نظر تسدیس کہیں گے۔ ایک لکیر اس سے نکل کر ایسے جاتی ہے اور اس سے نکل کر ایسے، ایک ٹرائنگل سا بن جاتا ہے اس کے اندر، جو زوڈیکس ہوتے ہیں آسمان میں۔ اب یہ تو ہوئی نظر تسدیس، اسے ساعد اصغر یعنی اچھا وقت شمار کیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوتا۔ یہ آدھی دوستی کی نظر ہوتا ہے، یعنی دوستی تو ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، نئی دوستی ہے سمجھ لیجئے۔ اب نظر تربیع کیا ہوتا ہے؟ ایک ستارہ یہاں ہو، دوسرا یہاں ہو، یعنی 90 ڈگری کے فاصلے پر کوئی بھی ستارہ آپس میں پورے 360 ڈگری میں 90 ڈگری کے فاصلے پر جو 2 ستارے ہوں گے اسے نظر تربیع کہیں گے۔ جی ہاں، دیکھیے یہ نحس اصغر ہے، یعنی چھوٹی منفی کاموں کے لیے ساعت اس کو شمار کر لیجئے کہ یہ جو ہے
आधी दुश्मनी की नज़र है, और इसके अंदर इसी किस्म के अमाल भी तैयार किए जाते हैं, वो आप फहरिस्त में देख सकते हैं। नज़र तसलीस किसे कहते हैं? नज़र तसलीस कोई सितारा 120 डिग्री पर हो, जी हाँ 120 डिग्री पर, एक सितारा यहाँ है एक यहाँ है, फिर या फिर एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो इसे नज़र तसलीस कहते हैं। ये साद अकबर होती है, यानी बड़ी साद। बड़ी साद का मतलब अच्छी आइन दोस्ती, बिल्कुल पक्की दोस्ती शुमार की जाती है, यानी दो सितारे आपस में अच्छी ताल्लुकात पैदा कर रहे होते हैं। इसी से आदमी ये भी पता लगाता है, जैसे किसी को कह देते हैं बहुत से लोग तशख़ीस करके अमलियात में कि जी तुम्हारे ऊपर नहुसत सय्यारगान है, तो वो कैसे पता करेंगे कि उन्हें मालूम ही नहीं होता, आदात से वो अंदाज़ा निकाल कर ऐसे ही कह देते हैं। जब तक नज़रात के बारे में, इस नज़र के बारे में नहीं मालूम होगा कौन सी नज़र क्या काम कर रही है, तो वो कैसे उसका जो है जायचा वगैरह देख पाएगा। बहरहाल नज़र मुकाबिला ये 180 डिग्री पर होती है, ये नहस अकबर होती है, आइन दुश्मनी की होती है, क्योंकि मुकाबले की चीज़ है, आमने सामने हो रहा है, मुकाबला है, तो मुकाबले की चीज़ है, तो बहरहाल ये नहस अकबर शुमार होती है। लेकिन इसकी ये नहस अकबर जो पूर्णिमा में आकर होता है, कमर और आफताब में, इसको लेकिन यहाँ बहुत सी मरतबा अच्छे अमाल तैयार किए जाते हैं, इसके अंदर इसको यानी दोनों कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। उम्मीद है कि ये तमाम के तमाम जो हमने 8 किस्में आपको नज़र के बारे में समझाई हैं, बहुत आसान कर कर समझाई, आपकी समझ में आ गई होगी, और आगे फिर हम आपको इसका जायचा पढ़ने का तरीका बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, तो कमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत से लोग मैसेज पर बताते हैं कि इस तरीके से हमने आपकी वीडियो से बहुत सीखा है, कमेंट करते हुए शर्माते हैं कि कहीं कोई उनके एरिए का आमिल पढ़ ना ले, जिसके सामने वो अपने आप को खूब अच्छा समझ रहे हैं और उनसे सवाल कर कर के उन्हें परेशान किया हुआ है। तो कमेंट भी करना चाहिए और अपनी राय का इजहार भी करना चाहिए, मुस्बत राय का इजहार कर लेना अच्छी बात होती है। और वीडियो अगर समझ में आए शेयर भी करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अगर दूसरे के पास पहुंच गई तो वो भी ये चीज़ सीख लेगा जो हमें पता लग रही है इस वीडियो से। तो इस डर से बाद लोग कहते हैं कि जी हम नहीं शेयर करते, खुद से उन्होंने अपनी बात बताई है। बहरहाल नेकी का काम अगर उनको अच्छा लग रहा है तो उसको आगे शेयर कर देना चाहिए, ये उसूल है। ये नज़रात जो होती हैं देखिए एक हद तक के तो इसको कबूल किया जा सकता है, लेकिन भविष्य मालूम करने के लिए, मुस्तकबिल मालूम करने के लिए, इन फ्यूचर की चीज़ें मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा नजूमी लोग जो गैर लोग होते हैं वो करते थे। इसकी एक हद है, जहाँ तक शरीयत ने इसकी हद बताई है उसके अंदर अंदर हम इसके उसूल और कवायद आपको समझा रहे हैं, और उसी के अंदर अंदर इसको अमल में लाना चाहिए।